ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب اکثر وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے ویعفو عن کثیر اور درگزر کرتا ہے اکثر چیزوں سے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جو اتباع کرے اس کی رضا کی سبل السلام سلامتی والے راستوں کی جانب وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ساتھ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور رہنمائی کرتا ہے ان کی سیدھے راہ کی جانب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ نے سنا کہ یہود و نصارہ کی عہد شکنیوں کا بیان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے اور انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سزائیں دیں۔ یہودیوں کی سزا کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ خیانت کرنے لگے اور احکامات الہیہ کو تبدیل کرنے لگے۔ اور نصارہ کو فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، آپس میں لڑتے اور اختلاف کرتے رہے، یہ ان کو سزا دی۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کو ایمان کی دعوت ہے۔ دونوں کی عہد شکنیوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کو ایمان کی دعوت دی کہ دیکھو اپنی بدبختی کو چھوڑو اور خوش نصیبی کی طرف آؤ۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ کی کتاب آ چکی ہے۔ اب یہ روشن کتاب بھی ہے اور سچا رسول بھی ہے، سچ بولنے والا اللہ کا محبوب بھی ہے اور پڑھنے والی اللہ کی پاکیزہ کلام اور کتاب بھی ہے۔ تو آؤ ایمان قبول کرو، جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جو اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، جو سلامتی کی راہ پہ چلانے والی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو۔ یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ وہ رسول ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے تھے تورات اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل میں جس نبی کا تذکرہ پڑھتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہودی مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو ہم یہاں پہلے سے رہیں تاکہ ہم ان کے تعاون کریں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں۔ یہ مدینہ میں آ کر آبادی اسی لیے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، باقی عرب والے ان پڑھ تھے، تو ان پڑھے لکھے لوگوں نے ان لوگوں ان پڑھ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھایا اور یہاں پر ان کا احترام بن گیا، اثر و رسوخ بن گیا، لوگ ان کا احترام کرنے لگے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے یہاں پر خوب ان کی پیری مریدی چل پڑی۔ اب یہ پہچان تو گئے کہ جس نبی کے انتظار میں ہم تھے وہ نبی تو آ گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فوراً ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو زبردست نظام چل گیا ہمارا، اب اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ جو ساری رونقیں ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی نا، پھر تو سارا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر ہمیں کون پوچھے گا۔ تو ان بدبختوں نے بس اس دنیا کی چند دنوں کی رونقوں کو بچانے کے لیے سچے نبی کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے سکے بیٹے کو جانتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، ایسے یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن بس صرف وہ دنیا کی لالچ میں اور اپنا جو وہاں پہ اثر و رسوخ بنا ہوا ہے، لوگ ان کا عزت احترام کرتے ہیں، اس دنیا کے چند دنوں کے احترام کو بچانے کے لیے آخرت کی ذلت ہمیشہ ہمیشہ کی انہوں نے پسند کر لی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ضد سے اور جہالت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب، یہ وہ رسول ہے جس کو تم جانتے تو ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس نبی کا تذکرہ ہم نے پہلی کتابوں میں کیا۔ اب یہ نبی آ گیا ہے اور تم لوگوں کے سامنے وہ تورات اور انجیل کے صفحے چھپاتے ہو جن پر اللہ کی وحدانیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ دو قسم کے کام کرتے تھے ان کی مولوی، کیونکہ لوگوں میں بھی دو اقسام تھیں، ایک وہ لوگ تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، جن کو کچھ پتہ نہیں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کے سامنے وہ آیات تورات کی بیان ہی نہیں کرتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، تکتم الحق، حق کو چھپا لیتے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے جو کچھ پڑھتے، کچھ تھوڑا بہت وہ جانتے کہ جناب یہ لکھا ہوا تو ہے کوئی نبی آنے والا ہے اور یہ جناب صفات ہیں اس کی، اور پھر ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے، تو ان لوگوں کے سامنے یہ حرکت کرتے کہ حق اور باطل کو ملاتے، لا تلبسوا الحق بالباطل، کہتے ٹھیک ہے یہ تو ہے لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے، اس طرح کام گول مول کرتے تاکہ وہ بھی شک میں رہیں۔ یعنی یہ دو قسم کے کام کرتے تھے، جو بالکل ان پڑھ لوگ ہوتے ان کے سامنے تو بالکل ہی چھپا لیتے، اور جو کچھ سمجھتے ان کے سامنے بات کو پھیرتے، گول مول کرتے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھنا ہے اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو بین لکم، جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیراً اکثر وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، جو تم باتیں چھپاتے ہو نا، جہاں تم گڑبڑ کرتے ہو، وہ ہمارے نبی آئے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو جی، دکاندار گڑبڑ کرے گا ناپ تول میں،
اسی طرح جناب جج بیٹھا ہوا کرسی پہ، وہ گڑبڑ کرے گا فیصلے میں تو مولوی کہاں کرے گا؟ وہ مسئلے میں کرے گا نا، جس کا جو کام ہے اسی میں جو گڑبڑ کرتا ہے وہ وہیں کا چور سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم چھپاتے ہو تورات کو، اور تم تورات کی آیات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور تم جناب حق اور باطل کو ملا کر اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا میرا نبی وہ ہے جو تمہاری چھپائی ہوئی باتوں کو، مسئلوں کو بیان کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی باتیں چھوڑ بھی دیتے، کئی باتیں درگزر کر دیتے۔ اس پہ ذرا غور کریں جی۔ میرا نبی تمہاری چھپائی ہوئی اکثر چیزیں بیان کرتا ہے، اور بعض چیزیں اور اکثر چیزیں معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یعنی کچھ چیزیں بیان کرتا ہے اور اکثر چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا ہر چھپی ہوئی بات کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں، اسی بات کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے ساتھ لوگوں کے عقائد و نظریات وابستہ ہوں۔ بعض لوگ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، پرانی وہ باتیں جن کے ساتھ نہ ایمان کا دار و مدار ہے، نہ جناب ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ وہ بحثیں مثلا صدیاں گزر گئی، صحابہ کرام کی مشاجرات ہوئی، آج جناب بعض لوگ وہی چھیڑ کے لگے رہتے ہیں، جناب فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یوں کیا، تم یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں، اس پہ لڑ کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایسی باتوں کے چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات کو نہیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے چھپائی، بس وہی بات بیان کرتے تھے جس کی ضرورت ہوتی تھی۔ معلوم ہوا جس مسئلے کی ضرورت نہ ہو اس مسئلے کو بیان کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ چیزیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، جو بنیاد ہیں، جن کے ذریعے بندہ ایماندار ہوتا ہے، نہ مانے تو کفر میں چلا جاتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے، وہ تو ضروری ہے بیان کرنا، لیکن جن کے بیان کرنے سے فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، ان کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی اسی طرح کرتے تھے، بعض بیان کرتے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اکثر کو چھوڑ دیتے تھے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اے اہل کتاب سنو، تمہارے پاس نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی، میرا نبی آ گیا، اور نبی پہ نازل ہونے والا قرآن آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ نور اندھیرے میں کام آتا ہے جی، جب اندھیرا گھپ ہو جائے تو نور کے ذریعے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ستون کدھر ہے، دیوار کدھر ہے، اور صاف راستہ کدھر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے۔ حالت یہ تھی پتھروں کو پوجتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور دوسروں کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا محمد آیا، روشن کتاب لے کر آیا اور پوری کائنات کو چمکا کر ایسا واضح کر دیا کہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل بالکل نکھر کر سامنے آ گئے۔ تو نور سے مراد واتبعوا النور الذی انزلنا، دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں نور وہ ہے جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا۔ واو تفسیریہ یعنی کتاب مبین۔ اور اگر نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی ساری صفات نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ سراپا نور ہے، اس لیے آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ نور ہدایت مراد ہے۔ یہ کیا مراد ہے؟ نور۔ یہاں سے بعض لوگوں کو تھوڑا مغالطہ ہوا اور خواہ مخواہ ایک بات جو نہیں ہے وہ بنائی، مثلا کہا جی نور سے مراد روشنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بشر نہ تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے درِ یتیم ہیں، اور آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عائشہ و حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ تو یہ سارے کام انسانوں میں ہوتے ہیں، یہ بشریت کی صفات ہیں، شادی کرنا، پیدا ہونا۔ یہ فرشتوں میں کبھی آپ نے سنا ہوگا جناب جبرائیل علیہ السلام کی کوئی بیوی ہے یا جناب جبرائیل علیہ السلام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانیت کے ساتھ ہیں۔
اور یہاں پہ آپ نور ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن نور ہدایت ہے، نور ہدایت کا نور، آپ نے ہدایت کا نور پھیلایا، ظلم سے روکا، شرک سے روکا، جہالت سے روکا۔ یہ ایسا نور ہدایت ہے جو بطحا کی پہاڑیوں پہ چمکا، اور آج بھی میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھے ہیں تو یہ نور ہدایت ہے نا، یہ کیا ہے؟ نور ہدایت۔ اس لیے فرماتے ہیں، سنیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے دنیا والو تمہارے پاس میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن کتاب لے کر آیا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ پھر جب قرآن آپ لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے 3 کام ہوں گے۔ پہلا کام، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والا ہو، جو مخلص ہو نا، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ بار بار قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ضدی ہو اس کو کوئی جناب ہدایت نہیں ملتی، وہ بے شک آئے سن کے چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل میں اخلاص نہ ہو۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ اس کو سیدھے راستے، سلامتی والے راستوں کی جانب رہنمائی کرے گا۔ قرآن پاک اس کو سلامتی والے راستے بتائے گا، ظلم والے راستوں سے، فتنے والے راستوں سے محفوظ کرے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نور کی جانب نکالے گا۔ قرآن سے پہلے اندھیرے اور قرآن کے ذریعے نور۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عظمت والی کتاب آپ کی جانب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال کر لے آئیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نور کی جانب نکالے گا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہی کتاب مبین، اس کے ذریعے میرا محبوب پیغمبر رہنمائی کرے گا صراط مستقیم کی جانب۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم یہ صراط مستقیم دکھانے والے ہیں۔ اگر صراط مستقیم چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، میں 2 بڑی مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اکثر وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے اکثر سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرے اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی والے راہوں کی جانب، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی جانب، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی سیدھے راستے کی جانب۔